आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था। लेकिन मैं उसको जैसे होता ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी। मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, बहाने से नसीहत कर रहे हैं, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुराहली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मैं जब इसको जो मैं बात बताऊं ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को मर जाएंगे ना, तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो जरूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक्त ये कहती थी। तो उनके लिए आसानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वो कहते हैं कुर्बान जे अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्जों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां करे। बता कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज इट इज हमारे पास है। तो उन लोगों की जिंदगियां कैसे बदली थी और हमारी जिंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो जी आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है। जिनके पास कोई टीचर नहीं है वो उस लिंक को ज्वाइन करेंगी और वहां पे
फौजिया जो हैं इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हम जब विजुअलाइज करते हैं ना, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। कि आप देखें जैसे हमारे मुल्क में भी दो सियासी जमातें हैं ना। आप सोचें फॉर एग्जांपल एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है। तो बड़े सरदार ये जो थी ना उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी थी। ठीक है, तो आप जरा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था। अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए, ताकि इस्लाम लोगों तक ज्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है। और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे, और वो भी बहुत अच्छे फैमिली से थे, तो वो दोनों ने इस्लाम कबूल किया। आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी और उनका दामाद इमरान खान के जमात में आ जाता। तो बस मार पड़ने वाली बातें मैं ऐसी बता रही हूँ, जिसके आप सोचें इसकी इंटेंसिटी देखें। अब क्या होगा कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। और क्योंकि ये दोनों जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके लिए तो इस्लाम में आना इससे भी बड़ी बात थी ना, मतलब उनकी तो दुश्मनी चल रही थी पूरी की पूरी उसी तरह से। तो आप ये देखें कि जब वो इस्लाम लेके आती, हम कहते हैं ना औरतें बड़ी कमजोर होती, उस जमाने की औरतों को तो इस तरह की थी कि उनके पास कोई हकूक ही नहीं थे, वो तो इस तरह से रहती थी। आप सोचिए जरा कि उस जमाने की औरत है और सरदार की बेटी है, उनको ये पता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो मुझे किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त जिस वक्त इस्लाम बिल्कुल नया नया था। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर भी थे, क्योंकि इनके फादर जो थे ना सिर्फ सरदार थे बल्कि ये बहुत सखी थे। जब किसी काफले के साथ जा रहे होते थे ना, तो पूरा काफले का खाने पीने का उनकी सारा खर्चा जो है ना ये खुद दिया करते थे। तो इसलिए ये मशहूर भी, इनकी मतलब अच्छी सिफत की वजह से ये मशहूर थे। अब जब ये इस्लाम ले आती हैं तो उसके बाद जो इन पे जुल्म होता है, अब देखें ये एक खूबसूरत इनका घर, इनका रहना सहना, खाना पीना, ये उसी तरह से इनका हालात भी थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि इन पे इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे सब पे ही हो रहा था, तो पहली दफा हिजरत हबशा का जब हुक्म मिला ना, तो उस वक़्त ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत की, सारा अपना घर बार छोड़ के। कहती है अब मैं आगे जाके ना इन्हीं के अल्फाज में कोशिश करूंगी आपको, ये अपनी स्टोरी खुद बताती है कि क्या हुआ था, कि कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कभी गए ही नहीं है, और कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कुछ नहीं पता। और दोनों मियाँ बीवी जब पहली हिजरत हुई थी इसी तरह से ये लोग हबशा की तरफ चले गए। कहते वहां जाके इनका दिल तो डेफिनेटली नहीं लगना था, तो सारा वक्त इनको ना मक्का की याद आती थी। और जितने भी लोग महाजिर थे वहां पे चले गए थे, उनको यही था कि हम किसी तरह से वापस जाएं। और कहती मोहब्बत इतनी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कि हम जाएं वापस, खाना काबा
کا तवाफ भी वहीं पे करते थे, और फिर रसूल अल्लाह को भी देखने का उनको ये था कि हम उन्हीं की सोबत आ दूं। अच्छा, ये हदीस जो है ये इतनी वो कहते हैं ना कि इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो याद करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने सूरत काफ़िर याद की होती है, क्योंकि आखिरी आयात होती है ना, नमाज में हम पढ़ते हैं। तो हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स है जो रोज़ाना 1000 आयात की तलावत करे? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन होगा जो एवरी सिंगल डे 1000 आयात की तलावत करेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो हर रोज़ अल्हाकुमुत तकासुर की तलावत करे? तो इसमें से सबक क्या मिलता है कि ये एक सूरा में जितने सबक हैं वो 1000 आयात पे भी भारी हैं। मतलब इतनी इसकी फजीलत है। तो अल्हाकुमुत तकासुर को मक्की सूरा है। कुछ मुफस्सरीन ने इसके लिए इसको मदनी भी कहा, बहुत कम है जिन्होंने इसको मदनी कहा। और वजह क्या है आपके सामने मैं वो भी रख देती हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा, इससे मुझे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे कुरान पाक हमारे लिए अमल के लिहाज से हम देखते हैं ये मक्की है या मदनी है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्योंकि एक इल्म है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने कहा कि ये मक्की है, जो कि ज़्यादातर जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने इसको मक्की ही लिखा, उलमा ने भी। अच्छा, उनका ये कहना था कि वहाँ पे मुशरिकीन मक्का जो थे ना, मक्का में 2 कबाइल थे, बनु हारिस और बनु हारिथा, और एक जगह पे 2 डिफरेंट कबाइल का भी नाम आता है कि वो कबीले जो थे वो आपस में इतना लड़ते थे और एक दूसरे पे तफाखुर करते थे। जैसे होता है ना फखर करना, आज भी आप देखिए कि फलां मुल्क सुपर पावर है तो वो समझता है मैं बड़ा हूं तो वो बड़ा है। बिल्कुल वही चीज आप समझे कि वो तफाखुर करते थे अपने लोगों में कि हमारे तो लोग ज्यादा हैं, क्योंकि वो जंगों में जाते थे। उनके जैसे नफरी होती है कि हमारे पास इतने जवान हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा असला है, हमारे पास इतने घोड़े हैं, हमारे तो लोगों के पास इतना पैसा है। इसमें हमेशा उनकी लड़ाई होती थी, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान में भी जाके वो एक दूसरे से क्या कहते थे, देखो हमारे, वो काउंट करते थे कि हमारे मुर्दे भी तुमसे ज्यादा है, इसलिए कि वो नंबर ऑफ पीपल काउंट करते थे कि जो मर गए और जो जिंदा उनको देखो हमारी तो तुमसे ज्यादा है। तो इस हद तक भी वो पहुंच गए थे। तो जिसकी वजह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। अच्छा, जिन्होंने इसको मदनी कहा है ना, वो उस एक हदीस से वो लेते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरा जो है ये मदीना में भी पढ़ी थी सहाबा के सामने। तो जिन्होंने उस वक़्त ये बात सुनी उन्होंने उसको कहा कि नहीं, ये उस वक़्त नाजिल हुई थी। अच्छा, हुआ क्या था कि मदीना में जब कहत पड़ा तो बहुत बुरा हाल था। कहते एक दफ़ा ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनको इतनी भूख की तकलीफ से, दोपहर का वक्त था जो कलूले का वक्त होता है ना, उस वक्त यूजुअली उस वक्त मक्का की गर्मी में लोग बाहर नहीं निकलते, तो वो घबरा के, जैसे कहते हैं ना कि वो घर से बाहर निकले। देखा कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन भी वहां अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, आप सोचें ज़रा कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों, क्या क्या कर रहे हो, क्यों बाहर आए हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख ने सताया तो मैं इसलिए घबरा के मैं बाहर निकल आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ। तो कहते कि चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। तो वो दोनों चल के जा रहे थे। कहते जैसे उनके घर के पास पहुंचे ना, अभी दरवाजे के पास थे, तो रसूल अल्लाह ऑलरेडी बाहर निकल रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा, रसूल अल्लाह ने उनको देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनसे पूछा कि तुम लोगों को किस चीज़ ने बाहर निकाला? तो उन्होंने बताया कि हमें इस तरह से भूख की शिद्दत, भूख की तकलीफ से हम बाहर आए हैं।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اسی لیے باہر آ رہا تھا. تو انہوں نے پھر رسول اللہ نے کہا کہ چلو ہم ایک صحابی تھے جو مدینہ، آپ کو پتہ ہے جتنی مسجد نبوی ہے اتنا سا تو مدینہ اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اس سے مدینہ سے باہر ایک صحابی تھے، حیشم ابو حیثم، ہاں ان کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کا گھر تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا نوازا ہوا تھا. ایون دو قحط کا زمانہ تھا لیکن ان پہ کیونکہ ان کے پاس بہت مال تھا اس زمانے میں بھی، مدینہ میں تھے، یہ انصاری تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں. دروازہ نوک کرتے ہیں، ان کی بیوی آتی ہیں باہر اور وہ آ کے بڑی خوش ہوتی ہیں دیکھ کے. تو ان کو کہتی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ حیثم کہاں پہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں کیونکہ مدینہ سے دور تھے نا، باہر کی سائڈ پہ تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اندر آ جائیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ ابھی بس آنے والے ہوں گے. تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ اندر بیٹھے ابھی تو وہ آگے پانی لے کے، میٹھا پانی اس کو کہتے تھے نا اس زمانے میں، تو پانی لے کے آئے. تو وہ اتنا خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو دیکھ کے. تو انہوں نے آتے ہی پھر جو پانی لے کے آئے تھے انہوں نے پانی پہلے پیش کیا ان کو. اس کے بعد فوراً کھجوریں، جو ڈرائی کھجوریں تھیں اور کچھ تر کھجوریں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے رکھی انہوں نے. تو انہوں نے وہ کھائی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چھری تھی. تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ کیونکہ یہ مہمان ہیں ان کے پاس، تو کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دودھ والا جو جانور ہے نا اس کو ذبح نہ کر دینا کہیں. تو خیر اینی وے انہوں نے ذبح کیا اور اس کے بعد وہ گوشت لا کے اپنی بیوی کو دیا. انہوں نے جب وہ پکایا تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے نا، میں یہ پڑھ رہی تھی حدیثوں میں سوچ رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ نہیں بیوی پہ کوئی فرض نہیں ہے، کھانا پکانا بھی کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیویوں پہ کوئی نہیں رکھے ہوئے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ حدیث میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اگر فیملی کا نظر آتا ہے تو ہیلپ کر رہے ہوتے تھے، لیکن ہمیشہ جب مہمان آتے تھے یا کچھ تو وہ گھر میں میسج بھیجتے تھے کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو بھیجے. تو بیویاں ہی پکا رہی ہوتی تھی نا، تو یہاں پہ بھی وہ لے کے آئے گوشت تو اپنی بیوی سے کھا پکانے کے لیے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی ہے کہ بیویاں کھانے بھی نہیں پکائیں، ان پہ کوئی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اینی وے اچھا جب کھانا ان کے سامنے رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ رو رہے تھے آہستہ آہستہ، جیسے ہوتا نا آنسو گر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا وجہ کوئی نہیں پوچھی، ان کو دیکھتے ہی وہ بھی رونا شروع ہو گئے اور وہ بھی رو رہے. حضرت عمر نے جیسے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو جب بھوک کی شدت تھی تو تب ہمیں رونا چاہیے تھا، اب تو کھانا ہمارے سامنے ہے، ہم نے کھجوریں آئی، ٹھنڈا پانی آیا، اب کھانا ہمارے سامنے ہے، تو اب آپ کیوں رو رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اور پھر انہوں نے یہ سورہ تکاثر جو ہے یہ پوری سورہ وہاں پہ تلاوت کی. اور پھر جب یہ تلاوت کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوائے اس کے وہ کپڑا جو شرم گاہ کو ڈھانپ لے، اس کے علاوہ ہر کپڑا، وہ کھانا جو صرف بھوک ختم کر دے، ایسا نہیں کہ پیٹ بھرتے جا رہے بھرتے، صرف بھوک ختم کر دے، اور وہ چھت جو سردی اور گرمی سے صرف بچا لے، اس کے علاوہ ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہر نعمت کا جو آخر میں آتی ہے نا، اسی سورہ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نعمت کا سوال پوچھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ جب پڑھ کے اس سورہ کا ختم کیا تو تینوں اتنا روئے کہتے ہیں کہ ان سے کھانا نہیں کھایا گیا، اور وہ خشیت الہی سے روتے رہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے.
تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. خیر اینی میں نے آپ کے پاس دونوں رکھ دی ہیں. یہ والی سورہ اگر اس طرح سے نہیں بھی لیتے تو یہ آخری جو اس کی آیا ہے اس پہ بھی یہ سورہ کو تفسیر میں پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں الحاکم التکاثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، اللہ اکبر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے. اب یہ سورہ کا آغاز بھی آپ دیکھیں بڑا فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ ناراضگی نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک غصہ نظر آئے گا آپ کو اس میں، کہ جہنم کی بات نظر آئے گی، جنت کے بارے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کے اندر، کہ لوگوں کو وجہ بتا دی جو ہم نے پہلی سورہ میں پڑھا تھا کہ کیوں دوزخ میں پھینکا جائے گا، کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال کم ہوں گے، کہ ان کی وجہ بتا دی کہ الہاکم التکاثر. غفلت جو ہے نا انسان کو وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ الحاق کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالتے ہیں نا تو لام، ہا اور واو. ہا دو آنکھوں والی، ٹھیک ہے، لام ہا و لہون. اب قرآن پاک میں آپ یہ دیکھیے گا کہ لہون کا لفظ جو ہے نا یہ جہاں پہ بھی آیا ہے وہ کھیل و تماشا، دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے. یہ 3 ورڈز آتے ہیں. اب یہ تینوں ورڈز نا جو نوٹس لے رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگ لکھ لیں، آپ کے کام آئے گا. کیونکہ نمبر 1 یہ کہ لہون، نمبر 2 لغون غائن سے، اور نمبر 3 لاعبن عین سے. لاعبن، لائبہ کہتے ہیں نا، لاعبن. تو یہ 3 ورڈز آتے ہیں قرآن پہ. اب اس میں آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پہ اپنے آپ کو کم کر رہے ہیں، کہاں پہ آپ اپنے آپ کو زیادہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کہ کیا ہم انٹرٹینمنٹ کیا اسلام میں جائز نہیں ہے، کیا ڈرامہ دیکھیں کہ نہ دیکھیں، فلم دیکھنے میں کیا ہے، ہم تو یہ کیسے دیکھیں، ڈرامہ دیکھنے میں کیا ہے، اس میں تو اتنا سبق آموز ڈرامہ تھا. تو آپ کو کافی چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، نمبر 1 یہ کہ دیکھیے کہ لغون اس مصروفیت کو کہتے ہیں، اس انٹرٹینمنٹ کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہیں گے کہ جس میں نہ گناہ نہ ثواب، کوئی ایسا نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی فائدہ ایسا گناہ ثواب کے وہ کہتے ہیں نا زمرے میں نہیں آئے گا. آپ کھیل رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت کسی چیز میں لگا رہے ہیں، آپ اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اچھا، لہون کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کھیل، وہ انٹرٹینمنٹ جس میں آپ بڑے مقصد کو چھوڑ دیں. بڑا مقصد تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ کسی چیز میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ کو وقت ہی نہیں ملا، اور جیسے وقت ملا تو آپ کو لگا کہ وہ وقت گزر گیا. لعبن اس کو کہتے ہیں جو ایسا کھیل ہوتا ہے جو ہم اپنے لمس سے کھیلتے ہیں، جیسے کرکٹ کھیلنا، ایک دوسرے کے ساتھ بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چھپن چھپائی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ لعبن کہتے ہیں اس کھیل کو. اس میں کوئی یہ بلکہ سب سے ہیلدی جو چیز ہوتی ہے وہ لعبن والی کھیل ہے. اچھا، اب لہون جو ہے وہ کب گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ جب وہ لغون جو ہوتا ہے نا، جس میں نہ گناہ تھا نہ ثواب تھا، اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو جائیں، اتنے زیادہ گھس جائیں کہ ہم اپنے پرپس سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ لغون جو ہوتا ہے وہ لہون میں چلا جاتا ہے. اب آپ کو میں تھوڑی سی اگزامپل دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل، ہمارے بچہ ہے، اس کے ایگزام ہے، آپ کو اب پتہ ہے کہ کل اس کا ایگزام ہے، اور وہ اندر بیٹھا ہوا اپنی گیم کھیل رہا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ، جیسے بچے آج کل کرتے ہیں نا، 2 فرینڈ ادھر کے ایک ادھر کا، اور سارے میچ کھیل رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو جیسے وہ بچہ باہر آئے گا یا آپ اس کے کمرے میں جا کے آپ اس کو ڈانٹو گے کہ کل تمہارا ایگزام ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم جب سے اسکول سے آئے ہو تم بیٹھے اس وقت سے گیم کھیل رہے ہو. تو وہ وقت جو اس نے مطلب اپنے اصل پرپس کو چھوڑ کے اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیا، تو یہ ہو جاتا ہے لاغون. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غافل کر دیا، اس نے اصل پرپس سے غافل کر دیا. سیکنڈ ایگزامپل،
جیسے فار ایگزامپل ہم پاکستان جاتے ہیں، یہ پاکستان سے لوگ باہر دبئی میں جا رہے ہیں، اب ایئرپورٹ پہ تھے، آپ نے کہا کہ اچھا چلو بھوک لگی ہے تو میں تھوڑا سا کھانا کھا لیتی ہوں. کھانا کھانا بری بات نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شاپ ہے بڑی اچھی، چلو یہاں پہ میں شاپنگ کرنے چلی جاتی ہوں. وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کی فلائٹ جانے والی ہے، لیکن آپ اتنے مصروف ہیں، آپ آرام سے بیٹھ کے کھانا ہی کھاتے جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد شاپنگ کرتے جا رہے ہیں. جس پرپس کے لیے آپ ایئرپورٹ پہ آئے تھے وہ پرپز آپ نے چھوڑ کے آپ اس میں مصروف ہو گئے، تو آپ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ بالکل یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، الہاکم التکاثر، کہ کثرت نے تمہیں، ہر چیز کی کثرت نے، وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ایون پانی بھی زیادہ پیو تو تمہارے لیے خراب ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ابھی بھی سیدھا کر لو، کیونکہ تمہارا جو پرپس ہے، تمہیں جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے، تم اس سے غافل ہو کے تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہو. تمہیں نیڈ اینڈ وانٹ میں فرق جو ہے نا، وہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیڈ کے لیے تو ہم سارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نیڈ پوری ہو جاتی ہے، وانٹس کبھی پوری نہیں ہوتی. انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا نا کہ تم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کثرت اور چاہیے اور چاہیے. اچھا، بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. اس کے علاوہ جو کچھ تو چھوڑ کے جائے گا وہ تیرے وارثوں کا ہے، تیرا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. کون کون جاتا ہے؟ ایک اس کا خاندان جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے، اور پھر تیسری چیز اس کا عمل جاتا ہے. اس کا خاندان اور اس کا مال جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. مال کیسے واپس کون جاتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، رائٹ، کہ مال کیسے جاتا ہے. اصل میں اس زمانے میں کیونکہ غلام ہوتے تھے نا، وہ ان کا مال ہوتے تھے، تو غلام بھی جنازے میں ساتھ جاتے تھے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے انہوں نے مال لینا ہوتا ہے، جیسے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، وہ بندہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اس نے ابھی قرض اس کو واپس نہیں دیا، وہ بعد میں تو اس کے خاندان کو ملتا ہے نا، تو وہ مال ہوتا ہے. تو مال اور خاندان واپس آ جاتا ہے، اور جبکہ واپس کیا نہیں آتا، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے صرف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہونا تو وہ پھر دوسرے کی چاہت میں لگ جاتا ہے کہ مجھے دوسری وادی کسی طرح سے مل جائے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا منہ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. تو ہمیں اس سے کیا سمجھ ملتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. دیکھیں، میں اس لیے آپ لوگوں کو آج بہت آرام سے اس سائڈ پہ لے جا رہی ہوں تاکہ ابھی ہم آخر میں آلموسٹ آ رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے عمل اگر اس طرح سے نہیں بدلیں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیے ہم کتنی دیر سے قرآن کلاسز بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ کتنی چیزیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم سنتے بھی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ تو بالکل غلط ہے، پھر وہی چیز میں بیٹھے ہوتے ہیں جا کے، پھر اپنی انٹرٹینمنٹ ویسی کرنا. انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا، یہی یہاں پہ بتایا ہوا ہے
کہ کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، کیونکہ اس میں دل لگتا ہے نا. اب دیکھیے اینی الحاق جو ہے نا لاہون، وہ ہر وہ انٹرٹینمنٹ جس میں آپ کا دل لگ جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسکن ہے. اگر آپ کا دل غافل ہوگا، غافل کر دیا نا اس نے، غافل ہوگا تو شیطان اس کے اوپر فوراً حملہ کر دیتا ہے. پھر وہ آپ کو نئی نئی چیزیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تو اس میں کیا بڑی بات ہے، نماز تو تم نے پڑھی تھی، اب تسبیحات ضروری تھوڑی ہے کرنا. اب ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تمہاری زبان خاموش نہ ہو، اور تمہیں جب وقت ملتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں لے جاؤ، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہ ایسا غافل کرے گا. آپ دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے. اب جو بھی آپ میں سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ اپنے جب لو ونس کو کبھی بتاتے ہیں کہ قرآن کلاسز ہو رہی ہیں، چلو آپ کر لو، نہیں نہیں ابھی تو وقت نہیں ہے، تو وہ جاب سے آنا، گھر میں دیکھنا، ٹائم ہی نہیں ملتا. 1 گھنٹہ ایوری ڈے ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے. یہ میں تانا نہیں دے رہی ہوں، I'm just اب سوچ کر رہی ہوں، بڑی کر رہی ہوں، اس کے لیے وقت مل جائے گا. لیکن 1 گھنٹہ آپ اپنی کلاس کو نہیں دے سکتے، جو کہ ہفتے میں 1 دن ہوگی. یہ کیا ہے پھر؟ اب دیکھیں گھر آتے ہی آدمی کیا کہتے ہیں، یوزلی فوراً ٹی وی لگا لیں گے. اچھا یہ اس میں کیا غلط بات ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹھ کے خبریں دیکھ رہے ہیں، خبریں ختم ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے 7 بجے فوراً ڈرامہ لگا لیں گے، 7 سے 8 بجے تو میرے ڈرامے کا ٹائم ہے. اینی تھنگ جو آپ کو ایک کہتے ہیں نشہ ہو جاتا ہے نا، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کب سے پیدا ہو جاتی ہیں اور کب ہمیں اتنی عادت ایڈکٹ کر دیتی ہیں. اور جب ہم سے چھوٹتی ہیں، کیوں نہیں چھوٹتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں نہیں چھوٹتی ہیں. کیونکہ جن کو نشے کی عادت ہوتی ہے، آپ نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہے جب ان کو نشہ چھڑانا ہوتا ہے نا تو ان کو وڈرالز پڑتے ہیں، وڈرالز پڑتے ہیں. یہاں پہ وہ ایموشنلی وڈرالز پڑتے ہیں، آپ نہیں چھوڑ سکتے. بڑے بڑے آپ دیکھو ایسے ایسے لوگوں کو، وہ قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کہ نہیں اس میں کیا ہے، اب یہ نہیں چھوٹتا بھائی. اب خیر ہر درس میں آپ دیکھیں یہی کویسچن آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس میں کیا غلط بات ہے. اب دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے اصل مقصد سے دور کر دینا، وہ الحاکم التکاثر میں آئے گی. ہمارا مقصد اللہ سبحانہ، پہلے ہی وقت کوئی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہر عورت بھی اب جاب کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے نا، اور اس کے بعد جب وہ گھر آئے گی اور اس کے بعد وہ بچے بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا، اس کے بعد گھرداری، اس کے بعد پھر وہ اگر جو وقت ملے گا جو اللہ کی یاد میں گزرنا تھا. کیونکہ مقصد ہمارا صرف دنیا ہی تو نہیں ہے نا. ہاں اگر آپ دیکھیں صبح سے اگر آپ سارا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، صبح کوئی چیز بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، اپنے بسم اللہ سے کام شروع کیا، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے احکامات کے دائرے کے اندر وہ کام کریں، آپ کی عبادت ہے ساری کی ساری، رائٹ. آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، عبادت ہے ساری کی ساری. لیکن جو غافل کر دے، دیکھیے یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا، یہ ہمارا مطلب ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ انٹرٹینمنٹ کو اسلام میں منع ہے. اب جو لائبن والی انٹرٹینمنٹ ہے نا، جس میں آپ لبس کے ساتھ کھیلتے ہو، آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا، وہ تو اب بھی ہوا نا. پہلے زمانے میں تو ٹی وی کتنی کو دیر آتا تھا، مشکل سے 1 گھنٹہ آتا تھا جس میں کارٹون ہوتے تھے، ہمیں وہی اجازت ہوتی تھی بس اتنی سی دیکھنے کی. ورنہ تو ہم سارے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے، چھپن چھپائی کھیل رہے، یا پھر وہ پیسز پیپر کاٹتے تھے، وہ اینیمل اور وہ پلیس اور وہ جو گیم ہوتی تھی وہ کھیل رہے ہوتے تھے. کزنز آ جاتے تھے پھر بھی ویسے تو گیمز فرق ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیسیکلی ہمارا انٹریکٹ ہوتا تھا. اب آج کل آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ، ہماری ایج کو تو چھوڑے نا، اب آگے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2 بہن بھائی ایک کمرے میں، چلے بہن بھائی کو چھوڑیں، میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، دونوں اپنے اپنے فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں.
टिक टॉक देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, खुद ही से हंस भी रहे हैं, खुद ही से देख रहे हैं। क्या हो गया आजकल? हर कोई, हर बच्चा स्कूल से आता है तो आके ऐसा टेंट्रम फेंकता कि पता नहीं कितना महास पूरा करके आए हो, और आते ही वो अपना लैपटॉप वो छोटे वाला जो लेके बैठ जाएगा और अपनी गेम्स देखना शुरू कर देगा। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, आते ही सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फोन अपने कमरे में, अच्छा दिस इज माई ओन टाइम नाउ, कमरा बंद है। अब वो क्या कह रहे, क्यों कमरा बंद है? हर कोई अपनी अपनी एंटरटेनमेंट वो कंज्यूम कर रहा है, जिसको देखो अपना फोन उठाया हुआ और अपनी तरह की चीजें देख रहे हैं। ये इंडस्ट्री जो है, ये एंटरटेनमेंट की, उसने इतना बड़ा शिफ्ट हमारी जिंदगियों में आ गया, पूरी नस्लों की नस्लों को खा गए हैं बेसिकली। अब जो ये चीज नई नस्ल में आ गई है कि आई हैव माई ओन लाइफ, मेरी अपनी एक प्राइवेसी है, नो बडी कैन डू एनीथिंग, मतलब मुझे अपना वक्त चाहिए। उसने क्या किया, बच्चे जैसे ही कमाना शुरू करते हैं घरों से भागते हैं। अब घर के अंदर आपने हर लेवल से आप देख ले, बच्चों के पास घर भी है, नौकर है, खाना पका हुआ मिलेगा, लेकिन वो अलहदा से रहने के इसलिए कि घर में उनको कोई रोक टोक होगी, नहीं नहीं इधर तो हमने नहीं रहना, अकेले रह लेंगे, वो ज्यादा ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल के जमाने में बच्चियों को आप देखें, क्या यू नो वी कैन नॉट इवन इमेजिन अपने जमाने में अब आजकल जैसे हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये कौन उनको सिखा रहा है, ये शिफ्ट इतना बड़ा कैसे आ रहा है? अल्हाकुमुत्तकासुर, कसरत ने मार दिया तुम्हें हर चीज की, और पैसा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब आ जाएगा, आप देखिए कि घरों से जब निकलते हैं, आदमियों का तो फर्ज है काम करना ना, उनको तो जवाब देना, वो तो कवाम है, वो तो नहीं कमाएगा तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे जवाब देना, औरत को जवाब नहीं देना। जब बच्चे हो जाते हैं तो आप सोचें कि बच्चे, फिर वो जो औरत सुबह से शाम तक काम में होगी तो उसके बच्चे किधर होंगे? पाकिस्तान में अगर आप मेड के पास छोड़ते हैं, यहाँ पे आप कहाँ छोड़ते हैं? यहाँ पे आप उनको डे केयर में छोड़ेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे तो वो आपको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ेंगे। बस मशीन वाली जिंदगी बन जाएगी सारों की सारों की। अल्हाकुमुत्तकासुर। ये देखिए, औलाद और माल का ज्यादा होना। अब ये कोई नहीं चाहता मेरी औलाद ज्यादा हो, आजकल के कोई दो भी काफी है, किसी का एक भी काफी है। औलाद ज्यादा की नहीं है ख्वाहिश, औलाद को ज्यादा देने की, और जमा कर लूं और ज्यादा, और कंपटीशन, और जब ज्यादा होगा तो तकब्बर शो करना कि मेरे पास ज्यादा हो गया, मैंने कहेंगे नहीं, लेकिन अपने अमल से ऐसे जाहिर कर देंगे। जब अपने फ्रेंड्स के अंदर बैठेंगे तो फिर क्या तकासुर क्या करेंगे, नहीं नहीं मेरे तो बच्चे ने कहा था कि छुट्टियां हैं तो चले आप लंदन चलते हैं, तो हमने कहा चलो बच्चे की ख्वाहिश है लंदन से हो आते हैं। वो बच्ची को बड़ा शौक था, उसने ये कहा कि इस दफा तो मैंने जाना ही बिजनेस क्लास में, तो हमने कहा चलो बच्ची को शौक है तो हम बिजनेस क्लास, बताना था ना दूसरों को। कैसी कैसी चीजें आप सोचें कि अल्हाकुमुत्तकासुर के हमें कहां से कहां ले गई, हमारा असल पर्पस। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए जिक्र नहीं किया कि वो तकासुर का ये मानी है, और अल्हाक के किससे गाफिल किया ये नहीं बताया। पूरा चैप्टर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सामने खोल के रख दिया कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चीजें बर्बाद करने वाली हैं। किसी भी चीज में जब हम अपने असल मकसद से दूर होंगे तो फिर इंसान के साथ यही कुछ होगा। और अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैं आपके सामने ये एक सूरत मुनाफिकून की एक आया रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ईमान कौन लाया है? मैं और आप लाए हैं ना। तो ये मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, कि ना गाफिल करे। ये वही लहवन है, यहाँ पे भी ये मदारे का सीगा है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना गाफिल करे तुम्हें अमवालुकुम, तुम्हारे माल, वला औलादुकुम, और ना तुम्हारी औलाद, अन जिक्रिल्लाह,
اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا نا کہ غافل ہوگا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. ذکر کدھر ہے آپ سوچئے، ان گھنٹوں کا کیا حساب دیں گے؟ ابھی بچوں کو چھوڑے نا، وہ تو چھوٹے ہیں، میں اور آپ اپنی بات کرتے ہیں. ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو کیا حساب دیں گے؟ کیا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لغون جو ہوتا ہے وہ ایسا کھیل تماشا ہے جس میں کوئی ثواب نہیں کوئی گناہ، پر ٹھیک ہے وہ کھیل رہے تھے. اس کے بارے میں یہ سارے سٹیجز ہیں. ہم کویسچن پوچھتے ہیں نا کہ اچھا کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا میں یہ کر سکتی ہوں، کیا نہیں کر سکتی؟ جواب اللہ نے دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ، وہ لوگ جو لغو سے بھی دور رہتے ہیں نا، وہ لغوی موردون، منہ موڑے رکھتے ہیں. یہ مومن کی خصوصیت پڑھ کے دیکھیے گا سورۃ مومنین کی، یہ آیت نمبر 3 ہے، 1 سے شروع کیجئے گا کہ مومن کون ہے؟ جو لغو سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصل بات کو سمجھ جائیں. اب دیکھیے ایک اور چیز، آپ دیکھیے میں وہی جیسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ الحاکم، کہ تم غافل ہوئے. کم کی ضمیر ہے، جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ بلا رہے ہیں ہمیں کہ تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. مرنے تک آ جاتا ہے بندے کو، نہیں احساس ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ ویکنڈ سے پہلے اگر 5 days جاب کر رہا ہے بندہ، اس کے بعد عورت کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد بچوں کو بھی دیکھنا، گھر دیکھنا، اللہ کو یاد بھی رکھنا، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، اپنے نمازیں بھی اپنی پوری کرنی ہے. ویکنڈ آتا ہے پھر پارٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو کدھر جائیں گے؟ اتنی چھوٹی زندگی جو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اگلی سورہ آ جائے گی والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا. جب ہمارے اندر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ قبروں کو تم دیکھو گے کہ پھر تمہیں احساس ہوگا. دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی، اچھا پاکستان میں تو قبرستان عورتیں نہیں جاتی ہیں نا، یہاں پہ عورتیں مطلب جب دفنانے جاتے ہیں تو یہاں پہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ بہت زیادہ نہیں جاتے لیکن اکثر عورتیں چلی جاتی ہیں. وہ علیحدہ سے جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی. تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ قبرستان میں ہم اپنی آنکھ سے مردوں کو دفناتے دیکھتے ہیں. چلے ہم اگر نہیں دیکھا، پاکستان میں تو نہیں جاتے نا، لیکن آپ نے میڈیا پہ تو دیکھا ہوگا، کئی دفعہ ویڈیوز ایسی آ جاتی ہیں. چلے وہ بھی نہیں دیکھا، خود اپنے ہاتھ سے کبھی نہلایا ہے نا؟ جیسے ہماری ایج میں تو میری امی جیسے فوت ہوئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ جو بھی تھے نہلا رہی تھی، میری خالہ تھی، ان کے ساتھ میں بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہلاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو اس دنیا سے جاتے دیکھتے ہیں، پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے، سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے. صرف وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جو تم نے کھایا اور وہ ضائع ہو گیا، نکل گیا باہر، جو کپڑا تھا تم نے پرانا کر دیا، اور وہ جو چھت تھی جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچائے گی. اس کے علاوہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا. ہر نعمت کا تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ میں بلکہ قبروں کی بات تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں قبروں پہ جانے سے منع، قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو.
ایک دفعہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واپس آ رہی تھی قبرستان سے، تو ایک صحابی ان کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قبرستان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں عورتوں کو جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ اپنے بھائی کی قبر سے واپس آ رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں پہلے رسول اللہ نے منع کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت دے دی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی میں ساتھ آپ کو مینشن کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا نمبر 3 میں فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے پوری سورہ میں نا اتنا زور ہوگا نا، آپ جب پڑھو گے اور اس کو جب آپ بعد میں بھی پڑھیں گے نا، جب اس کو زبانی بھی آپ پڑھیں گے تو آپ یہ امیجن کر کے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، سوف، ان قریب، تعلمون، کہ ان قریب تم جان لو گے۔ ان قریب کیسے جان لیں گے؟ کہ موت تو انسان کی، چلو قیامت تو جب آئے گی ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں آتی ہے یا بعد میں کب آئے گی، موت تو ہر انسان کی آئے گی نا۔ جیسے انسان کی موت آتی ہے، انسان کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، اس کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، جب فرشتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کو ساری حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ موت سب سے بڑی علم دینے والی، تعلیم دینے والی اس وقت ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں نہیں تعلیم لے رہا نا، نہیں سیکھنا چاہتا، آخر میں جا کے جب اس کی موت کا وقت آئے گا پھر کیا فائدہ، اس کو اس وقت تو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندے دنیا میں سمجھ جا، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں تم سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو کیوں دنیا میں بھیجا، what is the purpose of your life، صرف وہ سمجھ جاؤ اور وہ پرپز کو مڈل میں رکھ لو، اور اراؤنڈ اس کے جو بھی تم نے کرنا ہے تم کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے، دیکھیے ہر چیز دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ان کو اس کا حق کے ساتھ ادا کرو۔ ایک چیز کو جب تم زیادہ کرنا شروع کر دو گے تو کسی نہ کسی ایک چیز کا حق مارو گے۔ صرف یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں دل کے اندر اللہ کی محبت رکھیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے نا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس رشتے کا کیا حق ہے اور کتنا حق ہے۔ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو خدا کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی اپنے خامن کو خدا کی جگہ پہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی اولاد کو ہم اپنے خدا کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بیلنس کرنا جب آ جائے گا نا تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ جو ہوتا ہے جیسے سونا جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ دیکھیں وہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، مال اللہ کی نعمت ہے۔ جب وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اس سے اپنے خرچے بھی پورے کرتا ہے، اپنی اولاد کے بھی پورے کرتا ہے۔ یہ بڑی رحمت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ نہ بندہ پھیلائے، لیکن اگر وہ مال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرتا، اس کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے پہن کے پرانا کر لیا وہ تیرا ہے، اس کے علاوہ اور جو تو نے آگے دیا، لوگوں کو دیا یا اللہ کی راہ میں دیا، وہ آگے کے لیے تو نے بھیج دیا، باقی سارے کا سارا مال تیرے وارثوں کا ہے، اس پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب دیکھیں انسان اتنا کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی، اور پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اعمال کئی دفعہ ایسے ہوتے، کہتے ہیں نا بچے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، کئی دفعہ یہ صدقہ دوسری طرح کا بھی ہو جاتا ہے۔ ان کے گناہ، ان کے غلط کام، آپ دیکھیں وہ ان پیسوں کو کیسے کیسے اڑاتے ہیں۔ میں بہت لوگوں کو ایسے دیکھتی ہوں کہ ماں باپ نے اتنی محنت کر کے بھی پیسے جمع کیے، اور بعض دفعہ تو رشوتیں بھی لیں، غلط طرح سے بھی جمع کیے، نکلتے ہیں اولاد پہ۔ پھر بے شک ان کے پاس پیسہ آتا ہے نا، پھر وہ اتنی تباہی ڈالتے ہیں، پھر ان کے لیے بجائے صدقہ جاریہ کہ الٹا وہ پیچھے جاتے ہیں نا صدقہ جاریہ، کہ ماں باپ کے لیے اب ادھر اب ان کا مال تو بند ہو گئے بالکل، اب جو یہاں سے جائے گا وہ تو ترس رہے ہوتے ہیں، اب یہاں سے کیا جا رہا ہے،
جو اعمال کیے تھے نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں آ رہی ہے ابھی، ہے نا؟ یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ نے جو حقوق العباد کی بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تو تمہیں ایک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی برابر برابر چلنے تھے۔ تم نے کتنی بھی، آپ دیکھیں یہ بات کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن تہجدیں پڑی ہوئی ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کیے ہوئے ہیں، لوگ اپنے حقوق لینے آ جائیں گے قیامت کے دن۔ جن کی چغلی لگائی تھی، جن کو بلٹل کیا تھا، جن کو ہیوملیٹ کیا تھا، جن کو پیسہ جب وہ ان کو ضرورت تھی مانگا تھا، پتہ تھا اس کے بچے کی گھر کی فیس بھی نہیں جا رہی ہے، اس کے بچوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور تم جمع کرتے کرتے تم نے وہ بار بار گن 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 کے رکھ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، خاندان والے، باہر والے نہیں پوچھیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، خاندان والے جو ہے نا اپنی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پوچھنے آ جائے گا کہ میں نے کہا تھا ان کو، مجھے پتا تھا یہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے اس وقت میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری نیکیاں، اللہ نہ کرے لیکن ایسا رسول اللہ نے بتایا نا کہ حقوق لینے آئیں گے، وہ کہیں گے جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، چلو جی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، ہوگا نا آخر میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ چیزیں ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز کبھی نہیں قضا کرنی، ہم نے روزے بھی رکھنے، ہم نے یہ بھی کرنا، ہم نے وہ کرنا، لیکن حقوق العباد میں ہم ستیہ ناسی کر دیتے ہیں، ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں ایسی تلوار کی طرح کی تیز ہو جاتی ہیں کہ کبھی ہم کسی سے بات کریں تو اس کو کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال ساری ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز جو میں پہلے بھی بتائی تھی کہ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم مردے دفناتے وقت دیکھتے ہیں، ہم مردوں کو نہلاتے دیکھتے ہیں، ہم ان کو کفن میں دیکھتے ہیں، ہم ان کو مٹی میں دفنا کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا جواب لے لینا، سوال کرنا ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ابن آدم تو اپنا قدم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا سکے گا جب تک تو ایک ایک نعمت کا جواب نہیں دے گا کہ دی تھی اللہ نے تجھے نعمتیں ہیں، یہ کوئی غلط چیز نہیں، پیسہ غلط نہیں ہے، آنکھیں غلط نہیں ہے، زبان غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ اس کا استعمال جس طرح سے اس رب نے دیا تھا، جو اس نے بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ قرآن بینہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے نا وہ ویسے ہی غائب کی بات ہے، وہ جس وقت ہماری جان نکلنی ہے نا غائب ویسے ہی ہٹ جانا ہے، ہمیں سمجھ آ جائے گی سارا۔ اتنی سی زندگی میں نہ بھی سمجھ آئے گی تو کیا مصیبت آگی، کیا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، مجھے بتائیے۔ صرف اپنا اخلاق، اپنی دنیا میں لوگوں کے ساتھ لین دین اپنا ٹھیک کر لیں تو یہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کا حق تو بہت چھوٹا سا ہے، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی وہ حقوق العباد پورے کرنے کے لیے پیٹرول ہے۔ گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا پیٹرول ڈالنے تو گاڑی چلتی ہے، نمازیں ہمارا پیٹرول ڈلتا ہے، ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تب ہم آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے یہ کام کرنے ہیں، نہیں میری آنکھیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، میری زبان کسی کو تکلیف نہ دے، میرے کان سے میں کوئی ایسی بات نہ سنوں، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جب چاہے لے لے گا۔ امتحان، یہ نعمتیں امتحان بنتی ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، اولاد امتحان بنتی ہے، یہ امتحان ہوتے ہیں جب ہم نے تربیت، ہمارے اوپر یہ فرض تھا ایز اے مدر، میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ان کو اللہ سے ملانا، دنیا کی ایجوکیشن تو دینی تھی نا، وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں، لیکن جب ہم ان میں کمی کریں گے تو سوال پوچھا جائے گا۔ میرا بچہ بیسٹ جاب کر رہا ہے، میرا بچہ اتنا ماشاءاللہ اپنے گھر میں آباد ہے، پیسے اتنے بنا رہا ہے، گاڑیاں، گھر ہے، سب کچھ لے لیا، اللہ کا کوئی پتہ کوئی نہیں۔
पता ही कोई नहीं है। फजर की नमाज नहीं पढ़ी कोई नहीं, इशा की नहीं पढ़ी कोई नहीं, असर कज़ा होगी कोई बात नहीं। अच्छा जी कोई बात नहीं, माशाल्लाह बच्चों को एग्जाम होते हैं ना, बच्चे बेचारे क्या करें, स्कूल जाते हैं आते हैं तो थके टुटे होते हैं। मेरा बच्चा तो बेचारा वैसे ही वक्त कोई नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यहसबु अन्नमा लहू अखलदा, वो सोचते हैं हमेशा ही रहना, इसने कहीं नहीं जाना। कल्ला, हरगिज नहीं। आप इसमें जोर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हरगिज नहीं, ला युम्बज़न्ना फिल हुतामा, कि वो हर लजुम्बज़न्ना को जरा देखें गौर से, लाम भी उसमें ताकीद की है और नून मुशद्दद भी उसके अंदर ताकीद का, दो ताकीदें। अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम, अल्लाह फरमाते हैं वो जरूर बजरूर होतामा में फेंका जाएगा। और होतामा पता है किसको कहते हैं? वो क्रशर। आपने कभी देखा है जब हम जूस निकालते हैं कैसा क्रशर होता है, कि वो पीसेस बाय पीसेस करके उसके अंदर से जूस निकाल। गन्ना आपने देखे कभी? गन्ने का जूस पीने गए हैं? अल्लाह होतामा उसी को कहते हैं, जो क्रशर होता है ना उसको। या फिर आप देखें जैसे किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी को कुचल डालना, किसी को स्मैश कर देना, इसको अल्लाह। अब देखिए ये दोज़ख की सिफत है, दोज़ख के भी दर्जे है, जैसे जन्नत के दर्जे है ना, ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि दोज़ख में ये वो दर्जा है, ये होतामा भी वो दर्जा जिसके अंदर कहते हैं ना, वाइलून की भी हम बात कर रहे थे कि दोज़ख का वो दर्जा और वाइलून की ये सिफत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान कर रहे हैं। वहां पे जितने दोज़खी भी ना, देखिए वहां पे इंसान को हर एक को एक तरह की सजा नहीं है, जैसे जैसे उसके अमाल है ना वैसे वैसी सजा है। और ये जो चुगली लगाने वाले इसको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पनाह मांगते हैं उसे। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये खास तौर पे बयान किया कि ये जो चुगली लगाते हैं, किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं और पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं, इनके लिए ये वाला मुकाम होगा, ये दर्जा है जिससे दोज़ख भी पनाह मांगती है, जिसमें तमाम दोज़खी जो है ना उनकी पीप और उनका खून इस दर्जे में जमा होगा, जिसमें ये लोग जो होतामा में आएंगे और जो लोग तान करने वाले, दूसरों को तंग करने वाले, दूसरों को जो क्रश करने वाले, उनको भी इसी क्रशर में फेंका जाएगा। अल्लाह अकबर। एक तो वैली काफी थी, एक तो वही मुकाम काफी था, ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो होतामा। और ये देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि ये काफिर के लिए है, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, हर वो शख्स जो हुमज़ा लुमज़ा करता है, माल को जमा कर करके रखता है, गिनता है बार बार कि अब मेरा शेयर कितना ऊंचा हो गया, अब ये पैसा लगाया था, अब ये कीमत क्या होगी, अब और कहां से हो गया। सारा वक्त उसका मकसद ही ये होता है। क्योंकि देखिए असल मकसद, इंसान जब ऐसी चीजों में आता है ना, वो असल मकसद से दूर हो जाता है। उसका मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्यों भेजा था उसको वो भूल जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यूं ही नहीं इतनी बड़ी बात बयान करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रहीम है, करीम है, वो कह रहे हैं कि वो होतामा में डालेंगे, वैल है ऐसे शख्स के लिए। तो आप सोचिए जरा अल्लाह को कितना गुस्सा है इस बंदे पे, कि जो अल्लाह देखिए वो जिसका मजाक उड़ा दिया, आंख से इशारा कर दिया, जिसके बारे में कोई बात कह दी, पीठ पीछे बात कह दी, वो बंदा तो बेचारा कुछ नहीं कह सका ना, अंदर से क्रश हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तूने मेरे बंदे के साथ ऐसा किया ना, वो बंदा कैसा भी बंदा था, तूने उसकी फीलिंग्स हर्ट की, तुमने उसको क्रश किया ना, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला भी तुम्हें क्रशर में डालेंगे, तुम्हें होतामा में डालेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा अदराका मल होतामा, ए बंदे तुझे क्या पता कि वो होतामा क्या है, तू सोच भी नहीं, तू जान भी नहीं सकता कि अल्लाह अकबर कि वो होतामा क्या चीज होगी, उसमें किस तरह का अजाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नारुल्लाहिल मूक़दा, कि वो आग होगी जो अल्लाह ने भड़काई होगी, देखें अल्लाह निस्बत उस आग की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ की है, तो सोचिए उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अल्लाह अकबर।
ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ پر کہتے ہیں نا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ نسبت تو کتنا بلند مقام ہے نا. اسی طرح سے جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر کے کسی کو بلٹل کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے فیملی میں کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوتما میں ہوں گے جس کی آگ بھی اللہ نے خود بڑکائی ہوگی. نار اللہ الموقدہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللتی. اب دیکھیں یہاں تک ہی کافی تھا، یہاں پر بھی جان نکالنے کے لیے کافی تھا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بلکہ